صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की आदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुअक्किबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार सबसे आखिर में तशरीफ़ लाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد بھی ہوں، ماہی بھی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں معقب بھی ہوں، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخر میں آنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، یہ سارے ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے ہیں، اللہ کو پیارے اور ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، جن کے ذکر سے قلب اور ذہن کو ایک جلا ملتی ہے اور ایمان کو بلندی ملتی ہے، عشق و سچائی ملتی ہے، قلب کو نور عطا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو علم میں، حلم میں، سخاوت میں، حکمت و دانش کا بحر بے کراں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب ہستیاں جو ہیں، وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم عطا فرمائے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اماموں کے امام، آپ تشریف لے گئے، اور امام جعفر صادق کے آپ شاگرد تھے چونکہ، تو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، پتہ کرنے پر بتایا کہ امام جعفر صادق اس وقت آرام فرما رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے، امام موسیٰ کاظم، تو آپ نے کہا اہل بیت اطہار کے تو بچے بھی ہیں، یہ تو بچپن میں 55 کے علوم جانتے ہیں، تو آپ نے کہا صاحبزادے ذرا آنا، اور یہ ایک تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھئے، تو جب بہت مشکل ترین مسئلہ پوچھا تو یہ 5-6 برس کا جو بچہ تھا اس نے ایسا جواب دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ علم لدنی اور یہ علوم نبوت جو ہیں اس گھرانے کا یہ خاصہ ہیں، اور یہ اس کی بنیاد پر اتنا مشکل جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہستیاں وہ تھیں جن کو جنگل کے درندے بھی پہچانتے تھے، پرندے بھی ہواؤں میں تیرنے والے پہچانتے تھے، چلنے والے پرندے، اڑنے والے پرندے، اور ان کو جانور بھی پہچانتے تھے۔ چھوٹے سے تھے، اندر سے بکری کے بچے کو پکڑے ہوئے لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو اللہ رب العالمین کو، تو وہ بکری کا بچہ فوراً سجدے میں پڑ گیا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پرندے ان کو پہچانتے ہیں، درندے ان کو پہچانتے ہیں، جانور ان کو پہچانتے ہیں، شجر پہچانتے ہیں، حجر پہچانتے ہیں، تو وہ جو شاہان وقت تھے وہ تو ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے لوگ تھے، اور بل و مدل کی وہ اس میں فہرست میں آتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے مقام کو پہچان نہیں سکے، ان کی عظمتوں اور رفتوں کے سامنے ان کی جو تھی وہ آنکھیں بند تھی، قلوب ان کے بند تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی، یعنی یہ دلوں کے چونکہ حکمران تھے۔ اور خود فرمایا ہارون رشید کے سامنے، اس نے کہا لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہاری گردنوں پہ حکومت ہے اور ہماری قلوب پہ حکومت ہے، اور یہ قلوب کی حکومتوں کے شہنشاہ تھے اہل بیت اطہار۔ سارے امام جو تھے حق کی خاطر جو انہوں نے قربانی دی، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو زندہ رکھا، اور شجر اسلام کی آبیاری خاندان نبوت نے اپنے خون سے کی ہے، اور اپنے خون سے، نوری خون سے کی ہے۔ میں تو ان کے خون کو خون ہی نہیں کہتا، میں تو ان کے وجود کو نوری وجود کہتا ہوں۔ اس نوری وجود، وہ جو سلسلۃ النور کی ایک ہستی پاک ہے جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا معظم ہیں، مکرم ہیں، معلم ہیں جہاں بھر کے، پڑھا سارے ہی ولیوں نے مقالہ موسیٰ کاظم کا، اور دیے عرفان کے روشن کیے ہیں موسیٰ کاظم نے، نبی کے عشق کی دولت زمانے میں لٹائی ہے، اور جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی، ہم کو تو ہر آن ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے کیوں نہ ملے۔ باب الحوائج ہیں، ان کی بارگاہ پاک میں جا کر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے، لوگ جا کے ان کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ آج بھی ان کا صدقہ اسی طرح جاری ہے، آج بھی اس بارگاہ پاک میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور ہر روز وہاں پہ کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی رگوں میں باب العلم کا جو وہ جوہر قابل تھا،
اور پھر مدینۃ العلم کی جو معرفت کے کلزم تھے وہ ان کے قلب و ذہن میں بہہ رہے تھے۔ اپنے وقت میں انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت نہیں کی، بلکہ قیامت تک لوگوں کو اہل ایمان کے دلوں پہ یہ حکومت کرتے رہیں گے۔ آج ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ان کا تقوی، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ایک قول ان کا آج میں نے آتے ہی اپنے پیر قمر الشکور صاحب کو سنایا، اپنے اسکالر کو، کمال کا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز شیطان کو، ابلیس کو اس قدر زخمی نہیں کرتی جتنا اہل بیت اطہار کا ذکر جو ہے وہ شیطان کو زخمی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج تذکار پاک سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس محفل پاک میں میرے ساتھ گفتگو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ادیب ہیں اور علمی اور روحانی شخصیت پیر قمر الشکور احمد صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں ہوتے ہیں، اپنا چینل بھی وہاں پہ ٹی وی چلاتے ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں اپنے بطور اسکالر کے لیکچر دینے کے لیے۔ علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں صاحبزادہ عثمان صدیقی سے آپ کو منقبت بارگاہ امام میں سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب، تعارف امام موسیٰ کاظم کا میں نے اشارے دیے، آپ تفصیل سے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس سلسلہ نور کی یعنی ائمہ اہل بیت اطہار کی 7ویں کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت اور شرف عطا فرمایا کہ آپ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ پروردگار عالم نے آپ کی شخصیت کو جس عظیم منصب کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے موضوع آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج بھی قدرت نے اس سانچہ میں ڈھالا۔ علم، فضل، شرافت، سخاوت، نجابت، کوئی ایسا فضل نہیں جو اس ہستی کے دامن میں نظر نہ آتا ہو۔ آپ کا اسم گرامی اللہ رب العزت کے جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نسبت سے موسیٰ رکھا گیا، اور 7 صفر 128 ہجری کو مقام ابوا پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ارباب علم و دانش اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ مقام ابوا وہ جائے فضیلت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مادر گرامی، جس سے دنیا کی سب سے بڑی ماں، جی سب سے افضل ماں، جہاں وہ محو استراحت ہیں، آرام فرما ہیں، اس مقام پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت میں قدرت کی طرف سے ایک مخفی اشارہ ہے جسے اہل معرفت نے سمجھا ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کی ذات والا شان کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ایک خاص قرب ہے، جس کے سبب سے ان کی ولادت بجائے مدینہ منورہ کے مقام ابوا میں ہوتی ہے۔ یہ اشارے ہوتے ہیں نا، فضیلت کے نشانیاں ہوتی ہیں، وہ سمجھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے القاب مبارک جو ہیں ان میں عبد صالح، صابر، امین اور باب الحوائج، اور خاص طور پر آپ کا لقب جو آپ کے اسم مبارک کا حصہ بنا وہ کاظم کا لقب ہے۔ کاظم کے لفظی معنی ہیں غصہ کو پی جانے والے، چونکہ آپ نے بہت بڑے شدائد اور مصائب پر کمال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس لیے آپ کے ہم عصر لوگوں نے، اہل علم و دانش نے آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ لقب جو کاظم ہے، یہ بھی در حقیقت قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے جو ہے وہ اس سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ ضبط کرنے والے یعنی غصہ کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر فرمانے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس میں جو کاظمین کا لفظ ہے وہ جمع کا ہے، اس کا واحد کاظم، یہ آپ کے نام مبارک کا حصہ قرآنی فیض اس طرح سے وہاں کے لوگ کاظمین کہتے ہیں۔ جی کاظمین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام چونکہ آپ کے پوتے آپ کے ساتھ مدفون ہیں، اس لیے کاظمین وہ اس کو ٹرم وہاں پہ استعمال، علاقے کا نام بھی کاظمین ہے، علاقے کا نام اسی وجہ سے ہوا نا کہ 2 امام جو وہاں موجود ہیں آرام فرما ہیں، اس وجہ سے۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب، آپ تو کوئی آپ نے کسی کے خلاف بغاوت نہیں کی، کوئی بادشاہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، آپ تو بڑے دھیمے مزاج کے، بس لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کو سخاوت اور تھیلیاں چھپا کے رکھنا اور چھپا کے دینا، پھر یہ کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المرتضیٰ. کیسا بات یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو ظالم و جابر حکمران تھے انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی پاپولیرٹی سے خوف کھایا ہے. ٹھیک ہے. ان کو ان کے وجود سے خطرہ محسوس ہوا ہے. ٹھیک. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس قدر فضائل ہیں، کرامات ہیں، ان کا علم، ان کا صبر کرنا، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا صدقہ اور خیرات کرنا، علمی خیرات بانٹنا، کہ جس سے وہ کچھ بھی نہ کریں حکومت کے خلاف. حتیٰ یہ کہ جب ان کو زندان میں ڈالا جاتا ہے تو ایک زندان بان جو ہے وہ باقاعدہ خط لکھ کے کہتا ہے کہ میں نے ان کی دعاؤں کو چھپ کر غور سے سنا کہ ہو سکتا ہے ہمارے خلاف نفرین کرتے ہوں، ان کی زبان سے بد دعا تک نہیں نکلی. اللہ کہا میں مزید ان کو اپنے جو ہے نا وہ جیل میں نہیں رکھ سکتا، ان کو یہاں سے لے جائیے. اور پھر آخر میں جا کے سندی بن شاہ کے جو ہے نا وہ، یعنی ان کا وجود جو ہے دارحالی کہ وہ زبان سے بد دعا تک نہیں کرتے سوائے مناجات کے، سوائے خدا کی عبادت کے، اپنی عبادت، سوائے تقویٰ اور پرہیزگاری کے. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کا وجود جو ہے وہ چونکہ انسانیت اور بشریت کے لیے باعث ہدایت ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ایک بات کا اضافہ کر دیں. جس جیل میں ان کو قید خانے میں رکھا، ہر جو جیلر تھا وہ ان کا موتقد بن جاتا تھا. اس سے بڑے ڈرے ہو. نہ فقط یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے. اچھا. اور مشہور واقعہ یہ کہ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف حالات میں، مختلف جیلوں میں، مختلف طرح کی جیلوں میں رکھا گیا. کہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، کہیں ان کو زندان میں باقاعدہ رکھا گیا. تو انہی میں سے ایک حالت کے اندر جب وہ تھے تو حکومت جو ہے نا یہ ایک پلان بناتی ہے کہ ایک کنیز کو انہوں نے لیا جو کہ بد کردار خاتون تھی. اچھا. اسے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے نا وہ امام کے گھر میں بھیجیں گے کنیز کے طور پر، تم نے جانا ہے اور 4-5 دن کے بعد باہر آ کے الزام لگانا ہے امام پر. اچھا جی. جی. اب اس کنیز کو جو ہے نا یہ بھیج دیتے ہیں. وہ جب جاتی ہے تو 3-4 دن کے بعد جب اس کو واپس بلاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ ولی خدا بن چکی ہوئی. اللہ. اس نے کہا تم نے مجھے کن کے پاس بھیج دیا جو صبح سے لے کر شام تک سوائے عبادت کے، سوائے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اور سوائے مناجات کے کوئی کام ہی جن کو نہیں ہے. نگاہ امام میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اچھا، میں یہاں پر یہ بات عرض کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ میں آج کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر یہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ آج کے جوان بھی ہماری بات کو سمجھیں. صحیح بات ہے. جب ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ایک ہوتی ہے ماسٹر کی، اور وہ جو ماسٹر کی ہوتی ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے اور وہ آخری سٹیج کا وائرس ہو تو اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے آپ جب تک وہ جو ماسٹر کی نہیں ڈالتے تو آپ کا وہ پورا سسٹم ریسیٹ نہیں ہوتا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا وائرس ہے. ٹھیک ہے. میرا یقین یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، جتنے ولی خدا ہیں اور تھے اور ہوں گے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفرنٹ وائرس کے لیے وہ ماسٹر کی انسان کے سافٹ ویئر کی دی ہے. واہ. جب یہ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی نگاہ میں دیکھ کر جو ہے نا وہ ماسٹر کی انٹر کر دیتے ہیں اور بندے کے اندر جس لیول کا کرپٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ فوراً وائرس نکل کے جاتا ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے. ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، وہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ وہاں اس کو پہنچا ریسیٹ کر دیتے ہیں نا. واہ واہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے.
ایک دن جو ہے نا امام گلی میں سے گزر رہے تھے اور ایک کنیز جو ہے وہ دروازے پر آئی کوڑا پھینکنے کے لیے، اور اندر میں لہو و لعب کی محفل چل رہی تھی. امام نے گزرتے ہوئے رکے اور کنیز سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس نے کہا آف کورس میرا مالک ہے تو وہ آزاد ہے، غلام کیسے ہوگا، میں اس کی کنیز ہوں. امام فرماتے ہیں کہ ہاں یہی لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اسی لیے معصیت پروردگار کا مرتکب ہو رہا ہے. اب وہ واپس گئی. جب وہ واپس گئی تو مالک نے پوچھا کیا بات ہے، دیر کیوں کر دی؟ اس نے کہا جی باہر ایک شخص مجھے ملا تھا جس نے بڑا عجیب سوال کیا. اس نے کہا کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام؟ اور میں نے کہا کہ آف کورس آزاد ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آزاد ہی لگتا ہے جو معصیت پروردگار کا مرتکب ہو رہا ہے. اب میرے اپنی تحقیق کے مطابق یہ وہ کی پاسورڈ تھا، کی ورڈ جو ہے نا ڈال دیا، جو ڈالا اور فوراً اس کے اندر گیا اور اس کی کرپشن جو ہے نا اس کو ختم کیا. وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا باہر، کہا کدھر گئے ہیں؟ کہا وہ اس طرف گئے ہیں. وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اور آ کر امام کے قدموں پہ گر پڑا. اس نے کہا مولا میں سمجھ گیا کہ آج تک میں آزاد ہی تھا، اب چاہتا ہوں کہ غلامی میں آ جاؤں. اس کا نام ہے بشر حافی، بشر ننگے پاؤں والا. وہ ایسا بعد میں ولی خدا بنا اور کہتے ہیں کہ وہ اکثر جوتے نہیں پہنتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس ہم گئے ان کے مزار پہ بہت دفعہ. تو اب ان کا جو ہے نا وہ مزاج کیا ہے کہ چونکہ یہ مینوفیکچرر سے متعلق ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے پوری کائنات بنائی ہے یہ ان کے نمائندے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے نا یہ سسٹم تھا. اسی لیے ہمارے اولیاء بھی اگر آپ دیکھیں جتنے ولی خدا جناب وہ پہاڑوں پر چلے جاتے تھے. جس گاؤں میں انہوں نے رات گزاری اگلے دن پتہ چلا پورے کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی کرتے تھے. وہ یوں دیکھتے تھے، کسی کے گھر میں ٹھہرتے تھے، جا رہے ہوتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے. تو ان کا وجود جو ہے نا وہ بابرکت. اور نہ فقط یہ بلکہ ان کے جو فرامین ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں چند سال پرانی بات ہے، میں خود یونیورسٹی میں جا چکا ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر. نثار کاظمی صاحب آزاد کشمیر کے رہنے والے پروفیسر ہیں، ویسے وہ اکنامکس کے پروفیسر ہیں، اور چونکہ کاظمی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی نے ان کو بلایا، ان کا کوئی انٹریکشن ہوا، رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک حدیث پر ریسرچ کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے. انہوں نے کہا جی ظاہرہ کیوں نہیں، بتائیں جناب کیا ہے، کون سی حدیث ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے شبانہ روز 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ مناجات اور عبادات خدا کے لیے، ایک کسب معاش کے لیے، رزق حلال کے لیے، ایک فیملی اور فرینڈ معاشرے کے لیے، اور ایک اپنی لذات اور اپنے لیے تاکہ اس سے تم نیرو حاصل کر سکو باقی 3 کاموں کے لیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی زندگی اور اسکیجول کے مطابق وہ کتنا ٹائم کہاں کیسے تقسیم کرتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی انسان کے تقسیم اوقات میں اتنی خوبصورت حدیث نہیں دیکھی. واہ واہ واہ. جی پیر صاحب، آپ کی عظمت کی ایک یہ بھی تو دلیل ہے بر صغیر کے لوگوں کے لیے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سرخ پوش جلال الدین سرخ پوش بخاری، خواجہ نظام پاک، یہ سب ان کے اولاد پاک سے. بے شک جی، یہ اتنا بڑا آپ کی شخصیت کا پہلو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تمام اہل بیت اطہار کے ائمہ ان کی شان ہے یہ، لیکن چونکہ ذکر آج آپ کا ہو رہا ہے کہ ان کی وہ طرف سے جو ہدایت کا فیض ہے وہ صرف ان کی ذات تک نہیں بلکہ ان کی آگے نسلوں تک چلتا ہے. اور ان کی آگے نسلیں جو ہیں اس میں ایسے ایسے صلحاء پیدا ہوتے ہیں اور دین اسلام کے لیے وہ اتنا کام کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک انہیں یاد کیا جاتا ہے. بر صغیر میں اسلام کن کی وجہ سے پھیلا؟ عظیم المرتبت صوفیاء کی برکت سے پھیلا. اور یہ سارے جتنے سادات کرام، خصوصاً جن 2-3 شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، ان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار علیہ رحمت، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت سے غیر مسلم بھی انکار نہیں کرتے کہ اسلام کی سب سے زیادہ جو خدمت ہے وہ اس برصغیر میں. آپ یہ ایک پروفیسر ریٹی نے ایک آرٹیکل میں یہ لکھا اس بات کو کہ اسلام کو سیاسی طور پر تو کئی بار زوال آشنا ہوا، لیکن اسلام روحانی طور پر کبھی بھی زوال آشنا نہیں ہو سکا. صوفیاء اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ خانقاہ نشین، جب کڑا وقت آتا ہے خانقاہ نشین صوفیاء جو ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں اور اسلام کو دوبارہ عروج کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. یہ غیر مسلم بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. اور برصغیر میں اسلام کی تبلیغ ازہر من الشمس ہے کہ اگر پنجاب میں ہم دیکھیں تو دونوں پنجاب ملا کر سب سے زیادہ اسلام کی تبلیغ کا صحرا حضرت بابا فرید الدین شکر گنج علیہ رحمت
کے سر اقدس پر ہے، ان کے ماتھے پہ یہ سہرا سجتا ہے، لیکن اگرچہ وہ یعنی امامین کی اولاد میں سے نہیں ہیں، وہ فاروقیوں نسل ہیں، لیکن وہ غلام انہی ہستیوں کے ہیں۔ اور اچھا جی پیر صاحب، امام موسیٰ کاظم، کمال کی بات ہے جو ہر وقت تھیلیاں اپنے پاس رکھتے تھے اور سخاوت کرتے تھے، تو کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، رات کے اندھیرے میں جاتے تھے، جن کو دیتے تھے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کو کون دے کے گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، بڑا صاحب عزت تھا، کہ اچھے دور دیکھے ہوئے تھے خاندانی، اس نے آ کے کہا کہ جناب میرا کوئی مسئلہ ہے، میں نے آپ سے بیان کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ کا ملازم بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا بھی تم باہر چلو، انہوں نے مجھ سے کوئی اور بات کرنی ہے پردے کی۔ وہ باہر چلا گیا، آپ اندر گئے، جا کے وہ تھیلی لائے اشرفیوں کی، یا 2 بھی درم و دینار تھے، وہ لا کے اس کو دیے اور کہا میاں ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ، یعنی اس ملازم کے سامنے بھی احتیاط کی خادم کے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جی بے شک، یہ سخاوت مسلسل چلتی رہتی، مسلسل چلتی رہتی، کوئی شک نہیں، یہ ان کے گھرانے کی شان ہے، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، یہ جو آدمی ان کو شہید کروانے کے لیے سازش میں شریک ہے، اور وہ جا رہا ہے، محمد بن اسماعیل ان کا نام تھا، آپ کے اعزاء میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود اس پہ بھی شفقت کر دی ہے، جاتے ہوئے سارا زاد راہ دے دیا، ہزاروں کے حساب سے دینار اور درہم دے کر رخصت کیا۔ اس سے زیادہ کمال سخاوت اور کمال کرم کیا ہو سکتی ہے کہ نگاہ امامت دیکھ بھی رہی ہے اس کے عزائم کیا ہیں، اور کہہ بھی دیا، لیکن جو اپنی شان ہے اس کو بہرحال نبھایا ہے، کہ جو اللہ نے ہمیں شان عطا فرمائی ہے وہ اس کی طرف آخری درجے کا۔ باب الحوائج جو آپ کا لقب ہے، اس کے حوالہ سے کہ آپ کے در اقدس پر مانگی جانے والی دعاؤں کو پروردگار عالم شرف اجابت عطا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں شرک میں مبتلا رہیں، لیکن میں اپنی امت کے بارے میں مطمئن ہوں کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فتنہ مقرر کیا ہے وہ مال کو کیا، اور میری امت مال کی محبت اور دیکھیں مال میں تباہی ہو رہی ہے، مال میں تباہی ہو رہی ہے۔ پروفیسر گب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی علامہ صاحب، اور میں تو پڑھتا ہوں مجھے نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اور کمال ہے کہ 14 صدیاں پہلے، 14.25 صدی انہوں نے کعبے سے بت نکالے، اللہ، ٹھیک ہے جی، 360 بت نکالے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بت نہیں پھر داخل ہوئے بے شک کعبے کے اندر۔ اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کی امت میں اس کے بعد کسی نے بتوں کی پرستش بھی نہیں کی، تو شرک تو فارغ ہو گیا ویسے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، اولیاء کرام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے حج کے سفر میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو چل رہا ہے ساتھ، اور اس کے پاس کوئی زیادہ راہ بھی نہیں ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پانی لینے کے لیے گئے اور ان کا جو ڈول تھا وہ نیچے گر گیا کنویں کے اندر، اور کوئی اور بظاہر طریقہ نہیں رہا کہ پانی کیسے نکالا جائے۔ تو اس نوجوان نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا رب العزت تیرے اس بندے کو پیاس لگی ہے،
اور میں تجھ سے پانی کا سوال کرتا ہوں. کہتے بس اتنا کہا تھا کہ اوپر پانی خود بخود جو تھا وہ کنویں کے بالکل اوپر آ گیا. انہوں نے پانی پیا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ کوئی بڑا خاص آدمی لگتا ہے. کہتے پھر چلنا شروع ہوا. رستے میں چلتے جا رہے تھے, میں دیکھا ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ نوجوان عجیب آدمی ہے, اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں, اتنے بڑے سفر میں آیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ جو پانی والا ان کا ڈول تھا اس میں ریت کی ایک مٹھی اٹھائی, اس میں ڈالی, اس کو اپنے دستے مبارک سے ہلایا اور اسے پینا شروع کر دیا. میں نے کہا ریت پی رہا ہے یہ نوجوان, یہ ریت کیسے پی رہا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے تھوڑی سی پی کے میری طرف بڑھا دیا کہ تم بھی پی لو. کہتے ہیں میں نے پیا, وہ اتنا لذیذ تھا, وہ دودھ سے زیادہ اور شہد جیسے دودھ میں ملا اس سے بھی زیادہ لذیذ تھا. اور اس کا کمال یہ ہوا, کہتے ہیں سارے سفر حج میں اس کے بعد نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے پیاس لگی. مجھے بڑا تعجب تھا یہ کون ہے, تعارف اپنا کراتا نہیں. کہتے ہیں جب میں حرم مکہ میں گیا, وہاں پہ گیا تو لوگ جیسے پروانے شمع پہ آ کے گرتے ہیں اس طرح ان کی طرف بڑھ رہے تھے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نگینہ ہیرا اور یہ جوہر قابل جو ہے ان کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. یہ عظمت کرامات سے نہیں, کرامات تو ان کے پائے اقدس سے جو دھول اٹھتی ہے وہ بھی اگر کسی کے ہاتھ آ جائے تو کرامات, صاحب کرامت بن جائے. جی علامہ صاحب, پہلے 2 سوالوں کے جواب. کاظمین میں کیفیت کیا ہوتی ہے روحانی؟ دوسرا سوال اختر صاحب نے پوچھا ہے جیلم سے, مرنے کے بعد کیا مزارات قبریں کیسے فیض دے سکتی ہیں؟ جی قبریں. اچھا میں ایک چھوٹی سی اگر مجھے اجازت ہے تو جو بار بار بات ہو رہی تھی شرک کے حوالے سے, میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں, اسی سے مربوط ہو جائے گا یہ معاملہ. دیکھیں شرک جو ہے وہ عرض میں ہوتا ہے, طول میں نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ شریک جو ہے وہ برابر والے, بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باپ بیٹے کا شریک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنا بھی معمولی سا بھی شرک کیوں نہ ہو نا, وہ سوئی کی نوک برابر بھی, اگر برابری میں ہوگا عرض میں تو یہ شریک کہلائے گا, طول میں ہوگا تو یہ واہ 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 واہ. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. واہ واہ واہ. آپ نے چابی سے دروازہ کھولا, ٹھیک ہے, ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور 3 بندے پوچھنے والے ہیں. ایک نے کہا کس نے دروازہ کھولا؟ اس نے کہا چابی نے. دوسرے نے کہا ہاتھ نے. تیسرے نے کہا فلاں نے. ان میں سے جھوٹا کون اور سچا کون ہے؟ یہ تینوں سچے ہیں. تینوں سچے. کیوں؟ اس لیے کہ چابی نے بھی دروازہ کھولا لیکن وہ علت تام نہیں ہے, علت معد ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ نے بھی دروازہ کھولا, یہ علت تام نہیں ہے, علت معد ہے. اور میں نے بھی دروازہ کھولا, تو تینوں صحیح ہو. فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ اگر یہ چابی نہیں ہوگی تو میں دوسری چابی لگا دوں گا, اگر یہ ہاتھ نہیں ہوگا تو میں دوسرا ہاتھ استعمال کر لوں گا. اگر میں نہیں ہوں گا تو نہ چابی دروازہ کھول سکتی ہے نہ ہاتھ. تو پروردگار جو ہے وہ ہے واجب الوجود, پروردگار عطا کنندہ ہے. پروردگار نے ان سب کو عطا کیا. پروردگار نے چاہا کہ انسان سے کلام کرے, جس زبان میں کلام کیا اسے لسان اللہ کہتے ہیں. پروردگار نے کہا درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ سے کلام کروں, وہ کلیم اللہ بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں اگر ہم اولیاء کے مزارات پر, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بار بار کفر کے فتوے, شرک کے فتوے کیوں لگاتے ہیں. بندگان خدا, تم رب سے زیادہ کیا رب کے عزیز ہو؟ جب پروردگار حدیث قدسی میں بار بار کہتا ہے کن لی عبدن, اے میرے بندے تو میرا ہو کے تو دکھا, پھر میں اپنی صفات تجھے بتاتا ہوں. میں وہ حی ہوں, انا الحی الذی لا یموت, میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو میرا بن کے دکھا, تجھے وہ زندگی دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی. بندہ بن کے دکھا. پھر کہا کہ میں وہ ہوں جو صاحب کن فیکون ہوں, اور اگر تو میرا بندہ بن جائے, یعنی خالص میرا بندہ بن جائے, تو میں یہ صفت اپنی تجھے عطا کر دوں گا. جب پروردگار حضرت یعقوب علیہ السلام, اللہ اللہ ہے, بندہ بندہ ہے. بندہ بندہ. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جی کمال کر دیا, حالانکہ وات الوجود پہ بعض لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا رب کی ذات, اللہ جتنا بھی نزول کرے اللہ ہی رہے گا, اور بندہ جتنا عروج کرے بندہ ہی رہے گا. یہ آپ کی آج یہ جو بات بڑی کمال کی ہے کہ وہ شرک اس طرح ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. بندہ یہاں ہے, اللہ وہ. جی کتنے اولیاء خدا ہیں, ہم نے کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ, تو اس کا مطلب ہے ان کو ساری کی ساری عطا اللہ ہے. اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ حرم کاظمین, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام میں جاتے ہیں, حرم امام حسین علیہ السلام میں جاتے ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ صبح صبح چلے جائیں, وہاں پر جو ہی گیٹ کھلتا ہے, نماز تہجد پڑھ رہے ہیں لوگ. کس کی؟ اللہ کی. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. عبادت کسی کر رہے ہیں؟ خدا کی. تو اب فرق صرف اتنا ہے, یعنی یہ شرک اور اس کے علاوہ اگر تو کوئی شخص, وہ آج کے زمانے کا جھوٹا پیر ہو, تعویذ کرنے والا ہو, کوئی بھی ہو,
اگر تو کوئی شخص تمہیں اپنی طرف بلائے اور کہے میں دینے یہ والا پہچان ہے. بہت اہم. اور اگر جس کی طرف تم جاؤ وہ کہے نہیں وہ راستہ جو ہے نا حقیقی خدا کی بارگاہ میں چلے جائے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں کیا امام موسیٰ کاظم کی اقبال نے کہا نا کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا ساغ سخن بہانا سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. اب دیکھیں نا امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں جائیں, کون ہے یہ؟ اولاد رسول ہیں, بے شک نبی خدا کی اولاد میں سے ہیں. ان کو کرامات کس نے دی ہیں؟ انہوں نے جو زحمات برداشت کی, جو صبر کیا, جو علم, جو قاظمین یعنی والقاظمین الغیظ ہے, اب پروردگار نے ان کو عطا کیا. تو اب کیا ہم ان سے دعا مانگ رہے ہیں یا ان کے وسیلے سے اس دینے والے سے مانگ رہے ہیں؟ اچھا بندہ کہتے جی ان سے کیوں مانگتے ہو, ڈٹ کیوں؟ بندہ خدا میں گناہگار ہوں, میں شرمندہ ہوں خدا کی بارگاہ میں. اس کے محبوبوں کا واسطہ دیتا ہوں. بچی آج کے زمانے میں باپ سے مانگنے کے لیے ماں کی پشت کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. تو جب آج کے زمانے میں ہم نے یہ کرنا, پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے فیض لینا ہو تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہاں پر آ کر ایک بڑی بحث شروع ہوتی ہے. عرفاء نے کیا عجیب بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھو امی بن جاؤ پھر تمہیں تزکیہ نفس اور قرآن و حکمت کی تعلیم ملے گی. کہا امی بننا کیا ہے؟ کہا امی بننا اگرچہ ام القرآن سے بھی ہے لیکن اصل کیا ہے؟ کہا امی کہتے ہیں ماں کو. تو جس طرح سے بچہ اپنی ماں پر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے, تم اگر میرے رسول پر ایسے ڈیپینڈڈ ہو جاؤ تو پھر تمہیں تزکیہ نفس بھی ملے گا اور قرآن و حکمت کی تعلیم بھی ملے گی. تو جب یہ مجھے مل جائے گا تو جو میرے پاس آئے گا مجھ سے لے کر کے آ جائے گا, مجھ سے حکمت لے کے جائے گا, مجھ سے برکات لے کر جائے گا, مجھ سے دعائیں لے کر جائے گا. پھر وہ جو ماسٹر کی میرے پاس یعنی جن اولیاء کے پاس ہوتا ہے, جب وہ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اس کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ریسیٹ کر کے مینوفیکچر فیکٹری کی طرف لے جائیں گے تاکہ اب یہ کیا ہو جائے, بندہ خدا بن جائے. دنیا کی طرف نہیں بلاتے وہ. آپ نے بھی خود اشارہ فرمایا نا جی کہ امام موسیٰ کاظم زندان میں ہیں, سختیاں برداشت کر رہے ہیں, ظلم ہو رہا, بد دعا تک نہیں دیتے, اور اس کے باوجود کو آتا ہے اپنے غلام سے بھی کہتے باہر جاؤ مجھے ذاتی کام ہے, اور خاموشی سے دے دیتے ہیں. اللہ تو اور نتیجہ کیا ہے؟ ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہم کون ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں ہم کس کے نمائندے ہیں. اچھا جی, خواجہ نظام پاک نے کسی آدمی نے کہا جی کہ میرے لیے دعا کر دیں. انہوں نے کہا یار تم خود دعا کرو, ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ سمجھ نہیں آتی, جب اپنی دعا کرتے ہیں ہم وہ قبول نہیں ہوتی, جب آپ سے آ کے دعا کرواتے ہیں تو پھر وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے ہم اس کی مانتے ہیں تو وہ پھر ہماری مان لیتا ہے, تم اس کی نہیں مانتے وہ تمہاری کیسے مانتے؟ اصل بات یہ بہت خوب, وہ اس کی مانتے ہیں. جی حضرت قبولیت دعا کے حوالہ سے جو بات چل رہی ہے اس میں آپ وقتاً فوقتاً ذکر فرماتے رہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ فقہ نے جتنا فیض پایا ہے وہ آئمہ اہل بیت اطہار سے پایا ہے. حضرت امام محمد بن ادریس جو امام شافعی علیہ رحمت کے لقب سے معروف ہیں, آپ کی خاص طور پر اس حوالہ سے آج کی جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی مشکل جو کسی طرح سے مناجات سے, نوافل سے, قضاء حاجات کے نوافل سے حل نہیں ہوتی, میں اس کے لیے بارگاہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر پروردگار عالم سے میں التجا کرتا ہوں تو میرا پاک پروردگار میری اس التجا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ اتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے اس بات میں, اتنا بڑا امام ہے, اتنے بڑے امام, اتنی بڑی عظیم شخصیت, اتنے بڑے فقی, اور وہ خود پورے اپنے فالورز کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے ہمیں وہ ان کے در اقدس سے ملتا ہے, ہمارے دامن میں جتنا فیض ہے وہ ان کے در اقدس کا صدقہ ہے اور انہی کی عطا سے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو شان اور جو بات عطا فرمائی ہیں, عظمتیں عطا فرمائی ہیں, جو بہت خوبصورت علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی ہستیاں ہیں. آپ نے ایک بڑا اہم اشارہ دیا, آپ کہ بکری کا بچہ جو ہے اس کو بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کر. مجھے نہیں, تعلیمات کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے, اللہ کو سجدہ کر. یعنی ان ہستیوں کی وجہ فضیلت یا ان کی رب کیوں سنتا ہے, ان کی بارگاہ میں جا کر یہ باب الحوائج کیوں ہے کہ یہ اپنی مصاحبت میں, اپنی قربت و معیت میں حیوان بھی وہ رکھتے ہیں جو اس کے اطاعت گزار ہوں. جو اس کی اطاعت نہیں کرتے یہ ان کو اپنے قرب میں جگہ نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم کا جو تعلق, جو خصوصی رحمت ان پہ ہوتی ہے
وہ دوسرے لوگوں پر نہیں ہوتی. کارل لائن نے بڑی زبردست بات کی جی. کارل لائن نے لکھا, اس نے کہا کہ فتح مکہ ہو گئی. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی فتح عظیم, فتح مبین مل گئی. سبحان اللہ. اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے لوگوں مجھے سجدہ کرو, اللہ, میں دیکھو اتنا فاتح ہو کے آ گیا ہوں, تم میرے سامنے جھکو. نہیں, انہوں نے اتنی بڑی فتح پائی, کہا اس رب کے سامنے سربسجود ہو. کہتا ہے یہ کمال نہیں. تو سارے اولیاء اور سارے امام جو تھے وہ تو لوگوں کو لاتے تھے اور لا کے اللہ کی بارگاہ میں ان کی جو جبینیں تھیں ان کو جھکوا دیتے. وہ حسن حمال کا بھی بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے نا. حسن حمال کہتے ہیں مزدور کو. جی, وہ کہتے ہیں خاتون جو ہے نا چوتھی منزل پر بیٹھی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی اور اس کا بچہ کھیل رہا تھا, تو بچہ کنارے پر آیا اور نیچے گرا, تو اس خاتون کی چیخ نکلی. نیچے سے ایک بندہ جا رہا تھا جس کا نام تھا حسن حمال. اس نے کہا یا اللہ, اور یوں ہاتھ کیے تو بچہ صحیح سالم اس کے ہاتھ میں آ گیا. لوگوں نے اسے پکڑ لی, تم ہو کون؟ اس نے کہا حسن حمال ہوں. کہا اتنی بڑی تم نے کرامت دکھا دی, حسن حمال ہو. کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہی جو آپ نے جملہ فرمایا نا, اس نے کہا کہ دیکھو آج تک جو خدا نے کہا میں نے خدا کی سنی, آج میں نے خدا کو پکارا, خدا نے میری سنی. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, پیر صاحب آپ کا بھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخہ ہے جی, اصول ملازمت کا عمل. آج کل بہت نوجوانوں کے مجھے میسیج اور ای میلز آتی ہیں. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہے کم از کم ضرور پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دیں گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے. جی عثمان. امام موسیٰ کاظم نے, امام موسیٰ کاظم نے نرالی شان پائی ہے. امام موسیٰ کاظم کو ملی ہر ایک بھلائی ہے. امام موسیٰ کاظم کو ملی ہر ایک بھلائی ہے. کہ یہ عرفان کے روشن دیے ہیں موسیٰ کاظم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ عرفان کے روشن دیے ہیں موسیٰ کاظم نے. نبی کے عشق کی دولت, نبی کے عشق کی دولت زمانے میں لٹائی ہے. نبی کے عشق کی دولت
زمانے میں لٹائی ہے۔ امام موسیٰ کاظم پنج تل کے نوری اختر ہیں۔ نوری اختر، امام موسیٰ کاظم پنج تل کے نوری اختر ہے، جو آیا در پہ اس کی آپ نے قسمت جگائی ہے۔ جو آیا آپ کے در پہ اس کی آپ نے قسمت جگائی ہے۔ انہی کے در سے اہل علم نے خیرات لیا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی کے در سے اہل علم نے خیرات لیا کر، خوشا ان کی ثنا ساجد، خوشا ان کی ثنا ساجد کے حصہ میں ہی آئی ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے نرالی شان پائی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو امام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔